بعض لوگ کسی رشتہ دار کے ہاں جب فوتگی پہ جاتے ہیں تو وہاں جا کے کہتے ہیں افسوس بڑا ہوا ہے، افسوس کرنے جاتے ہیں، افسوس کرنے جا رہے ہیں۔ کوئی پوچھے کدھر جا رہے ہیں؟ فلاں فوت ہو گیا تھا تو افسوس کرنے گئے تھے۔ صاحب ذی وقار، یہ افسوس لفظ بولنا مناسب نہیں ہوتا۔ افسوس کسی انہونے کام پہ افسوس ہوتا ہے، کسی نامناسب کام پہ افسوس ہوتا ہے۔ جیسے باپ اپنے بچے سے کہتا ہے بیٹا تم نے چوری کی ہے، لیکن تمہارے بڑوں میں سے کبھی کسی نے ایسے کام نہیں کیا تھا، تیرے باقی بہن بھائی کبھی ایسے نہیں کرتے، تیرے کیے پہ بڑا افسوس ہے۔ باپ یا ماں اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ تیرے فرسٹ ڈویژن میں پاس ہونے کی امید تھی، لیکن تم تو تھرڈ ڈویژن میں پاس ہو گئے ہو، بڑا افسوس ہے اس رزلٹ پہ۔ تو افسوس تو اس کام پہ ہوا نا جس کی توقع بھی نہیں تھی، افسوس ایسے کام پہ ہوا جو انتہائی نامناسب تھا۔ تو یاد رکھیے موت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ کا کوئی کام افسوس والا نہیں ہوتا۔ لہٰذا آج کے بعد آپ اب کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں فوت ہو گیا ہم افسوس کے لیے جا رہے ہیں۔ افسوس کے لیے نہیں جانا ہے، بلکہ میرے سامنے ذی وقار تعزیت کے لیے جانا ہے۔ تعزیت مینس کنڈولنس۔ کنڈولنس کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے کے غم میں شریک ہونا، دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھنا، اس کو تسلی دینا۔ بھئی تعزیت کے 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ تعزیت کے لیے جایا جائے تو گھر والوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کی جائے کہ جناب ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور دوسرا جانے والے کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ تعزیت کا دوسرا مقصد ہوتا ہے، اور تیسرا وہاں جا کے اپنی آخرت کو یاد کرنا اور اس بات کا خیال رکھنا کہ آج میں کسی کے پاس آیا ہوں ان کے عزیز و اقارب کی تعزیت کے لیے، کل میری تعزیت کے لیے بھی میرے گھر والوں کے پاس کوئی آ سکے گا۔ لہٰذا یہ یاد رکھا جائے۔ افسوس کرنے کا تصور یہ جو ہے نا یہ ختم کیجئے، تعزیت کیجئے، تعزیت کیجئے۔ کوئی فوت ہو جائے اس کے ساتھ تعزیت کیجئے، لفظ افسوس نہ بولا کریں۔ اور دوسری بات، جب آپ کسی کے ہاں تعزیت کے لیے جاتے ہیں نا تو صاحب ذی وقار، خواتین و حضرات، دوسروں کو تسلی دی جائے، نہ کہ ان کے گلے مل کے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا جائے، نہیں، انہیں تسلی دی جائے۔ میرے حضور علیہ السلام جب کسی کے ہاں تعزیت کے لیے جایا کرتے تھے تو حضور وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے بھائی صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اصبر ان اللہ مع الصابرین، صبر کر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ گویا صبر کی تلقین کی جائے۔ موت یہ ہے نا، یہ موت اور تعزیتی مجلس، کنڈولنس میٹنگ، یہ ایک سبق بھی دیتی ہے۔ سبق کیا دیتی ہے؟ کہ ہمیں قدر کرنی چاہیے ہر انسان کی، ہمیں قدر کرنی چاہیے وقت کی، ہمیں قدر کرنی چاہیے بھائی دوستوں کی، رشتہ داروں کی قدر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ وقت، دوست اور رشتے یہ وہ ہیرے ہیں جو ہمیں مفت ملتے ہیں، مگر ان کی قیمت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب یہ کھو جاتے ہیں۔